اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم گائز، اٹس می محمد یاسر، ویلکم ٹو محمد یاسر حیدری آفیشیل۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اے پیغمبر آپ انہیں نہ کریں حکم مگر اللہ رب العزت کی عبادت کا، مخلص دین کا، یعنی دین کو یکسوئی کا، دین کی اکائی کا۔ تو سب سے پہلے تو عربی کا ایک قانون ہے، جب مستثنا ہوتی ہے استثنا، تو مستثنا منہ جو ہے وہ نفی سے نکل کر مثبت میں آ جاتا ہے، یعنی پیغمبر جو ہے نہیں حکم کرے آپ لوگوں کو لیکن اللہ کی عبادت کا، اللہ یعنی نبیوں کے اوپر جو چیز فرض ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا لوگوں کو حکم کریں، اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے ان لوگوں کو روکیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ نبیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے لازم کر کے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی کس طریقے سے ماننا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو وہ کیا لوگوں کو کیا پیغام دیتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اور اس پیغمبر کو کیا ماننا تھا؟ نبی ماننا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے کام چلے گا۔ تو اس کی تائید میں ایک قرآن مجید کے اندر آیت یہ آئی ہے کہ وما محمد الا رسول، ایک یہ آیت ہے، اور دوسری آیت جو میرے علم میں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ختم نبوت کے دلائل دیے ہیں وہ 200 آیات سے کم و بیش زیادہ ہوں گے، لیکن میرے علم میں جو میں نے ابھی جو تفسیر جتنی میں نے کچھ حصہ تفسیر کا پڑھا ہے تو اس میں دوسری آیت یہ آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی اللہ کو جو ہے وہ صرف اکیلا اللہ ماننا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو فرقہ واریت گردش کر رہی ہیں قادیانیوں کی صورت میں، مرزائیوں کی صورت میں، تو وہ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں اس پاکستان کے اندر چل رہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کو ان کمپنیوں سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی ان کی کمپنی ہے شیزان کمپنی سے ہم کو جو ہے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا ہے، اور چودھری شوگر مل کی سے بھی ہم لوگوں کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ یونیورسل کے نام سے ان کا اسٹیبلائزر پاکستان کے اندر جو ہے مٹیریل سے بنتا ہے، تو آپ کو اس سے بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو جو چیز پتہ چلے کہ اس میں قادیانیت کا ہاتھ ہے تو آپ اس چیز کو جو اس کمپنی کا بائیکاٹ کر لیں، کیونکہ ہماری پاس جو بچا ہوا ایمان ہے وہ ختم نبوت کا ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ اگر ہم اس کے ختم نبوت کے چوکیدار اور محافظ نہیں رہے تو قیامت کے دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی شکل دکھائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ اور میری سبھی مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی، کوئی بھی ہو، افسر ہو، جنرل ہو، جج ہو، لیکن ختم نبوت کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آپ سب کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کے اوپر متفق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔